إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولیوں کو نہ کوئی آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ وہ کسی گزری ہوئی پر غمگین ہوں گے۔ کون؟ ولی، اللہ کے دوست۔ اور دوسری آیت میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رکھا۔ ان دونوں آیات میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، یعنی اللہ کے ولیوں کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا۔ نمبر 2 تقوی، اللہ کے ولی باعمل اور متقی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ان آیات میں ولیوں کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اب ہم تینوں چیزوں کو باری باری بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، یعنی سچا مان لینا۔ اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں۔ ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دینی باتیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہو۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خاتم الانبیاء کی نبوت و رسالت اور تمام ضروریات دین پر سچے دل سے ایمان لانا اور دین اسلام قبول کرنا فرض، لازم اور نجات کا تنہا ذریعہ ہے۔ ایمان کی اہمیت و
عظمت کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول دین صرف دین محمدی ہے۔ وہ دین ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے۔ خدا کی بارگاہ میں صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 15، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ چونکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل کرنا بھی مردود ہے۔ عیسائی یہودی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین بھی اسی خدا کا ہے۔ وہ مردود کیوں ہے؟ کہ حتمی دین حضور کا دین ہے، وہ حضور کو نہیں مان رہے، اس دین کو نہیں مکمل طور پہ مان رہے، لہذا اب ان کا آسمانی دین پہ عمل کرنا مردود ٹھہرا، اللہ کی بارگاہ میں وہ رد ہے، قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دوسری چیز ایمان کی جو اہمیت ہے وہ سمجھنے کے سلسلے میں کہ عمل صرف ایمان والے کا ہی قبول ہوگا۔ جو جنت کے وعدے ہیں وہ ایمان والوں سے ہیں۔ ایمان والے نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ جو بھی نیک کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے انہیں قبول فرما کر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 94، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ جبکہ کافر نے دنیا میں جو بھی نیک عمل کیا ہوگا اس کا صلہ اسے دنیا میں دیا جائے گا، دنیا میں ہی اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں، پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو جی انگریز لوگ جو ہیں عیسائی یہودی، انہوں نے اس دور میں جدید ٹیکنالوجی سے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی بیماریوں کی دوائیاں بنائی، انہوں نے جدید ٹیکنالوجی بنائی، لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے اتنا کیا ہے، مسلمان انہیں جنت میں جانے نہیں دیتے۔ بھئی اگر تم مسلمان ہو، قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن کو اجر ملے گا، کافر جو اچھے کام کرے گا اسے اس کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، کیونکہ عمل صرف مومن کا قبول ہے، وعدہ جنت کا صرف مومن کے ساتھ ہے۔ کافر نے جو بھی عمل کیا ہوگا اس کا صلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی نیک عمل اسے فائدہ نہ دے گا۔ سنیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے
تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہ دور کی گمراہی ہے۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے کہ جو رب کا انکار کرتے ہیں، جو مومن نہیں، جو ایمان نہیں لائے، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی کہ عمل ایمان والے کا ہی قبول ہوگا، اور دین صرف اسلام ہی ہے، وہ دین جو حضور لے کر تشریف لائے۔ اور تیسری چیز یہ سمجھے کہ حالت کفر میں اگر موت آئی تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اگر کفر کی حالت میں موت آتی ہے، بندہ مومن نہیں، ایمان پہ موت نہیں آئی، تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور اگر حالت ایمان میں حاضری ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، تو رب کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ دونوں گروپس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو بے ایمان اس کی بارگاہ میں جائے گا اس کا بھی بیان کر دیا، اور جو نیک اعمال لے کر ایمان کی حالت میں اس کی بارگاہ میں جائے گا اس کے متعلق بھی درجات کی خوشخبری دے دی۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74، 75 اور 76۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنة فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ، کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی کرے۔ مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کے حوالے سے مزید ایک بات سمجھے کہ نفس ایمان کی قوت و ضعف میں کیفیت کے اعتبار سے، یعنی ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہے۔ ایمان کی کمزوری، ضعف اور مضبوطی قوت کے حوالے سے ان کی کیفیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں نہایت محبوب یہ ہے کہ بندے کا ایمان ایمان کامل ہو۔ ایمان کامل کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 254 پہ یہ لکھا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ یعنی تعلق تمام علاقوں یعنی تمام تعلقات سے زیادہ ہو، جس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تمام تعلقات پر غالب ہو، اللہ اور رسول کے محبوں سے وہ محبت رکھے، اگرچہ اپنے دشمن ہوں، اپنی دشمنی بھی ہے، لیکن پتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے محب ہیں، لہٰذا اپنی دشمنی کو بالائے طاق رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کریں۔ پھر اللہ اور رسول کے مخالفوں، ان کے دشمنوں، بدگوئیوں سے عداوت رکھے، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے وہ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اگرچہ اپنے جگر کے ٹکڑے ہو، اپنے جگر کے ٹکڑے بھی ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں،
اللہ سے عداوت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، تو چاہے اپنے کے جگر کے ٹکڑے بھی ہوں ان سے محبت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان سے عداوت رکھنی۔ جو کچھ دے اللہ کے لیے دے، جو کچھ روکے اللہ کے لیے روکے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اس طرح اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے وہ بھی آپ نے درج کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے عداوت رکھی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان ہے کیا، اور کامل ایمان کسے کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو سورہ یونس کی 62 اور 63 نمبر آیات میں 3 چیزیں بیان ہوئی، ایمان، تقوی اور اولیاء کے فضائل، ان میں سے پہلی چیز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایمان پر۔ اور ایمان کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ ایمان لانے کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ ہی ہے نا، ایمان عقیدہ ہی ہے، مضبوطی سے کسی بات پہ جم جانا، یہ عقیدہ ہی ہے۔ پھر یہ جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، عقیدے کی درستگی، یہ ولیوں کی پہلی نشانی بھی ہے، یعنی ولیوں کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا۔ اب ایمان کے حوالے سے مزید آپ قرآن مجید کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سنیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ایمانیات پر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ ایک اور آیا مبارکہ سورہ قمر کی آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا۔ اس میں چھٹی چیز تقدیر بیان ہو گئی، جو اس نے ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس آیا مبارکہ میں وہ چھٹی چیز بیان ہو گئی۔ اور 7ویں چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی 79 نمبر آیا مبارکہ، اس میں ارشاد فرمائی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ محبوب آپ فرمائیں ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ یہ 7ویں چیز اس آیا مبارکہ میں بیان ہوئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی جو ہمیں حکم ہے ایمان رکھنے کا کہ جب ہم مریں گے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ 7ویں چیز بیان ہوئی۔ پھر اہل سنت کی عقائد کی کتاب عقیدہ طحاویہ میں یہ بات لکھی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اسی حوالے سے وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ بِالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اور ہم ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر اور نبیوں رسولوں پر اور ان تمام کتابوں پر جو اتاری گئی رسولوں پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک انبیاء اکرام واضح حق پر تھے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، بچوں کو بچپن سے ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو ایمان کی جو صفتیں ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، سب کو یہ یاد ہے۔ ایمان مجمل میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ پر
جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ اسی طرح ایمان مفصل میں ساتوں چیزوں کا بیان ہے، ایمان مفصل میں جو ابھی میں نے قرآن مجید کی آیات سے آپ کو سنائی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں ایمان کے لحاظ سے ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے لحاظ سے یاد کرواتے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ اب انہی کے حوالے سے میں حضور کے دو فرمان بھی آپ کو سنا دوں۔ متفقن حدیث مبارکہ ہے، جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آئے اور آ کے کچھ سوال کیے، ان سوالوں میں ایک سوال جبریل امین علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی کیا کہ ایمان کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ اور بخاری شریف کے جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر اور اللہ سے ملاقات کرنے پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ عزیزو، یہ 7 چیزیں جو میں نے قرآن سے بیان کی، آپ کے سامنے حضور کے فرمان سے بیان کی، اہل سنت کے عقائد کی کتاب سے بیان کی، یہ 7 چیزیں ضروریات دین ہیں، ضروریات اسلام ہیں۔ ان 7 پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ کون کون سی ہیں؟ توحید پر ایمان، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان، اور نمبر 7 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ یہ 7 چیزیں قرآن و احادیث سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ضروری بات آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ منکرین صحابہ ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو صحابہ کا انکار کرتے ہیں، بڑی ضروری بات سمجھے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن منکرین صحابہ کے عقائد کی تمام کتابوں میں ان عقائد میں سے 2 عقیدے نکال دیے گئے ہیں، فرشتے اور کتابیں۔ یہ دونوں عقیدے صحابہ کے جو منکر لوگ ہیں انہوں نے اپنی عقائد کی کتابوں میں نکال دیے، اور یہی اہل سنت کا ان سے بنیادی اختلاف ہے۔ یہ ضروریات دین ہیں، ان میں سے 2 چیزیں فرشتے اور کتابیں نکال کے اپنی طرف سے 2 اور چیزیں شامل کی گئی۔ یہی اہل سنت کا ان کے ساتھ اختلاف ہے، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اب ان 7 چیزوں پہ ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، توحید کا اقرار۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح ہم کلمہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ پھر انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا حقدار
صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ بلندیوں کے باوجود نہ خدا ہیں، نہ خدا کے برابر ہیں، اور نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ حضور کو اللہ نے بڑے مقام دیے، بڑے اعلیٰ بلندیاں، بڑی عظیم مرتبت حضور کی شخصیت ہے، بڑے مقامات ملے، لیکن اتنے مقاموں کے باوجود حضور نہ خدا ہیں، نہ خدا کے برابر ہیں، اور نہ خدا کے بیٹے، خدا کے بندے۔ اس کے بعد دوسری چیز، رسولوں نبیوں پر ایمان۔ توحید کے بعد مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ وہ سارے نبیوں رسولوں پر ایمان رکھے۔ شان نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے۔ قرآن کہتا سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور سارے انبیاء کرام میں سے افضل ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کی افضلیت ہے سب پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اس لیے آیا مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ حضور کی ختم نبوت کو ماننا بھی ایمان ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے اس ضمن میں اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے نبی آدم ہے اور سب سے آخری نبی محمد ہے علیہ السلام و صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طبرانی میں بات لکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے بھی جو ضروری چیزیں ہیں ایمان بچاتی ہیں، ان سے بھی میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلتے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا الدرداء تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل من۔ اے ابو درداء، تم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے افضل شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوا۔ فضائل الصحابہ 135 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی، اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات بھی آپ نے اپنے عقیدے کا حصہ سمجھنی ہے۔ جو ولی ہے، بات کی ہے میں نے اولیاء اکرام کی شان کے حوالے سے جو آیات ہے سورہ یونس، جو ولی ہیں انہیں حضور کو آخری نبی بھی ماننا ہوگا، پھر جو حضور نے اپنے صحابہ کی ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب کو بھی ماننا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صحابہ کے متعلق حضور نے خود ایک ارشاد فرمایا، سنیے بڑی محبت کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، کہ بے شک اللہ نے تمام جہانوں پر میرے صحابہ کو چن لیا ہے، اور سوائے نبیوں رسولوں کے، سوائے نبیوں رسولوں کے اللہ نے بے شک
میرے تمام صحابہ کو تمام جہانوں پر چن لیا ہے. وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ، اور ان سارے صحابہ میں سے ان میں سے 4 کو میرے لیے چنا ہے، ابو بکر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ. فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابِي وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ. حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ میں سے سب سے افضل ہے، یہ میرے صحابہ میں سے سب سے افضل ہیں. وفی اصحابی کلہم خیر، اور میرے سارے صحابہ میں بھلائی ہے. میرے عزیزو، یہ نبیوں کے حوالے سے جو عقیدہ ہے توحید کے بعد نبی اور رسولوں کے حوالے سے، اس کے ضمن میں نے یہ باتیں بتائیں کہ یہ بھی آپ کے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے. تمام انبیاء اور تمام فرشتے معصوم ہیں. نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو معصوم سمجھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. یہ بات اصولی بات ہے، ذہن میں رکھیے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنے والا اہل سنت سے خارج ہے اور ختم نبوت کا بھی منکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی غیر نبی پر وحی آنے کا عقیدہ رکھنا یا امامت کو منسوس ماننا ختم نبوت کا انکار ہے. اسی طرح کوئی بھی ولی یا امام نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں کا عقیدہ. کوئی بھی ولی یا امام نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ولیوں اور اماموں کو انبیاء سے افضل ماننا بھی ختم نبوت کی خلاف ورزی ہے. عقائد نصفی میں امام المتکلمین نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ، کوئی ولی درجہ نبوت کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ولی کتنا ہی بڑا صاحب کرامت کیوں نہ ہو، نبیوں کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے ہر پیغمبر پر ایمان لانا فرض ہے. اور ظاہر ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے گا وہ ایمان لانے والے کی نسبت ضرور افضل ہوگا. میرے عزیزو، نبیوں کا مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. ولی تو صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبیوں کے برابر وصفوں اور صفتوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سنی مسلمان کسی ولی کو، کسی امام کو نبی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. نبی کے برابر کیا، ہم صحابی کے برابر نہیں سمجھتے. تیسری چیز، فرشتوں پر ایمان. ایمان کے باب میں فرشتوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نہ یہ مرد ہے نہ عورت ہے. ان کے وجود کا انکار کفر ہے. جو فرشتوں کو نہ مانے وہ کافر ہے. پھر فرشتوں کا ذکر حقارت سے کرنا یہ بھی کفر ہے. ہم عموماً احتیاط نہیں کرتے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرشتوں کی عزت کیا ہے. سنیے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزتوں والے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. میرے عزیزو، 4 فرشتے سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت والے. ان چاروں میں بالخصوص سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول فرشتے ہیں. انہوں نے ہی قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. تمام فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جبکہ نبیوں اور رسولوں کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں ہے. کسی صحابی کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا استاد کہنا بدترین کفر ہے. جو بندہ یہ کہے کہ فلاں صحابی، فلاں ہستی جبریل کی بھی استاد ہے، بدترین کفر ہے. اور اسلام اور ختم نبوت کے بھی یہ بات خلاف ہے. اسی طرح سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو درزی یا کمی کہنا یہ بھی کفر ہے. آپ نے عموماً اہل سنت کے سٹیجوں پہ سنا ہوگا فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. اہل سنت کے سٹیجوں پہ یہ جو نقیب حضرات ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں یہ کلام، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا یہ پڑھ کیا رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کوئی قرآن و احادیث میں کم ہے کہ تمہیں ملتی نہیں؟
سیدہ کی شان اتنی زیادہ تو بیان کرتا رہے، ساری زندگی بیان کر، تو مر جائے گا، ان کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن تو جو یہ کہتا ہے کہ فرشتے ہیں تیرے کمی ظاہر، یہ کفر ہے۔ اگر کسی محفل نعت میں کوئی نقیب، کوئی نعت خواں یہ بات پڑھے، اسے گریبان سے پکڑ لو اور اسے کہو نیچے اترو اس سٹیج سے، یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، یہ کسی اور پارٹی کا سٹیج نہیں۔ کوئی بندہ جبریل امین علیہ السلام کو درزی کہے، کمی کہے، تو یہ ایک بدترین کفر ہے۔ اور جسے تم کمی کہہ رہے ہو، میرا خدا کہہ رہا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، اور جنہیں رب عزت والا کہے تو اسے کیوں کمی اور درزی کہہ کے پکار رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور فرمان سنیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی شان کے حوالے سے کہ جبریل امین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی یہ تابعی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا یا ثابت خذ عنی فانک لن تاخذ عن احد اوثق منی، کہ اے ثابت مجھ سے علم حاصل کر، بے شک تو کسی ایسے بندے سے علم حاصل نہیں کر سکے گا جو مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ ثابت مجھ سے علم حاصل کر، تو کسی ایسے بندے سے علم نہیں حاصل کر سکے گا جو مجھ سے زیادہ مضبوط ہو۔ مضبوطی کی آگے انہوں نے دلیل بتائی کہ دلیل کیا ہے میرے علم کی مضبوطی کی؟ کہتے ہیں انی اخذتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذہ رسول اللہ عن جبریل واخذہ جبریل عن اللہ تعالی، میں نے یہ علم رسول اللہ سے حاصل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبریل امین علیہ السلام سے حاصل کیا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا۔ وہ جبریل جو اللہ کا قرآن لے کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، پھر علم آگے امت میں تقسیم ہو، اس جبریل کو کس منہ سے تو کمی کہہ سکتا ہے؟ ترمذی شریف 3831 نمبر حدیث مبارک۔ آگے چوتھی چیز، قرآن سمیت جملہ کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک مسلمان کا سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان ساری کتابوں میں سب سے افضل قرآن مجید ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قیامت تک یہ معجزہ موجود رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب آپ فرمائیں اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ قرآن کی مثل کوئی لے آئے، خدا کہتا ہے اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو، سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کر لے، پورا جہان مل کے، خدا کہتا ہے کوئی قرآن کی مثل نہیں لا سکتا۔ اتنی صدیاں گزر گئی، آج تک کوئی ایک لفظ نہیں لا سکا۔ قیامت آ جائے گی، یہ حضور کا ایسا معجزہ ہے، قیامت تک قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ حضور نے فرمایا انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزات نہ دیے گئے کہ انہی معجزات کے حساب سے لوگ ان پر ایمان لائے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور جو چیز مجھے بطور معجزہ عطا ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار ان سب سے زیادہ ہوں۔ سارے نبیوں کو معجزے ملے، انہی معجزات کے لحاظ سے لوگوں نے دین قبول کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں جو چیز مجھے بطور معجزہ عطا ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، یعنی قرآن مجید ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سارے نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ بخاری شریف 4981، مسلم شریف 385 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر قرآن مجید محفوظ ترین کتاب ہے،
اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا. سورہ ہجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ترتیب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. فرمان الہی ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 17، انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. پتہ چلا قرآن کی ترتیب کا ذمہ بھی، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے. پھر ایک اور بڑی ضروری بات سمجھے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کا علم ہے. اسی لیے قرآن یعنی اللہ کا کلام مخلوق نہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کا علم ہے، اسی لیے اللہ کا کلام مخلوق نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں من قالا، کہ جس نے کہا القرآن مخلوق فہو عندنا کافر، کہ جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. لأن القرآن من علم اللہ عز وجل وفیہ اسماء اللہ عز وجل، اس لیے کہ قرآن اللہ عز وجل کا علم ہے اور اس میں اللہ عز وجل کے اسماء ہیں. پھر پانچویں اور چھٹی چیز، قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان. یہ ایمان رکھنا کہ قیامت وقوع پذیر ہوگی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ارکان ایمان میں بنیادی عقیدہ ہے. دیکھیں دنیا میں ظلم کر کے چھپ جانے والے یا کسی طرح بچ جانے والے مجرموں کو سزا کون دے گا اور کب دے گا؟ بات تو ہے، سوال تو ہے کہ جو لوگ جرم کر لیں، ظلم کر لیں، کسی پر کر کے چھپ جائیں یا سزا سے بچ جائیں، بتائیے ایسے جو مجرم ہیں ان کو سزا کون دے گا اور کب دے گا؟ اس مشکل سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ قیامت کے قیام اور بدلے کے دن کو تسلیم کیا جائے، جس دن سب کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. بہت سارے مجرم ہیں جو ظلم کر کے چھپ جاتے ہیں، انہوں نے تو بدلہ دینا ہے نا. اگر ان سے بدلہ لینا ہے تو قیامت کو ماننا پڑے گا، یوم حشر کو ماننا پڑے گا. سنیے ارشاد باری تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 12، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے. پھر آگے چلیں سورہ نمل کی آیت نمبر 4 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے تو وہ بھٹک رہے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 115 آیت نمبر 116 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جو جی میں چاہے میں کرتا پھروں، مجھے اس کی بارگاہ میں نہیں جانا. خدا یہ بتا رہا ہے آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جانا، قیامت نے بپا ہونا، ان دونوں باتوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے، ہم مسلمان ہی تب ہوتے ہیں جب ان دونوں باتوں پر بھی ایمان رکھیں۔ ساتویں اور آخری چیز وہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ میرے عزیزوں، انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ معلوم ہوا انسانی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آ سکتا ہے؟ کوئی بندہ دعویٰ کرے اپنی مرضی سے جا سکے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کوئی بندہ جو خودکشی کرتا ہے۔ آپ نے متعدد مرتبہ ایسا دیکھا کہ کئی خودکشی کرنے والے بچ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے، نہ دنیا سے جا سکتا ہے، اور بہت سے کام ہیں۔ پتہ چلا کہ انسانی زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، انہی فیصلوں کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے یہ فیصلے اور ان سارے فیصلوں کا پروگرام اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ اور تحریر شدہ ہے، اسے ہی تقدیر کہتے ہیں۔ اور اس تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، فرض اور لازم ہے۔ اگر نہ رکھیں گے تو ایمان کوئی نہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ نے فرمایا زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اس پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے محبوب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ میرے عزیزو، ہر بلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافر مقدر کر دی، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ ایسا نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ جیسا اللہ نے لکھ دیا ہے ہم ویسا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنے ازلی علم سے جانا کہ یہ فلاں کام کرے گا، اس نے اپنے علم سے وہ تقدیر میں لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ جو اس نے لکھا ہے ہم وہ کرتے ہیں، نہیں، جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے ویسا اس نے لکھا ہے۔ دیکھیں زید کے ذمے کوئی برائی لکھی اس لیے کہ زید نے برائی کرنی تھی۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا، اس نے بھلائی کرنی ہوتی تو وہ تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ زید برائی کرنے والا تھا اس لیے اس نے برائی لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مجوس قرار دیا۔ سنیے سنن ابی داؤد 4692 نمبر حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَادَرَ۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں، اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں۔ من مات منہم فلا تشہدوا جنازتہ ومن مارد منہم فلا تعودوہم، ان میں سے جو مر جائے تم اس کے جنازے میں شامل نہ ہونا،
اور ان میں سے جو بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت نہ کرنا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو تقدیر کے منکر ہیں، جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے. وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَن يُلْحِقَهُم بِالدَّجَّالِ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ آخرت میں یا جہنم میں انہیں دجال کے ساتھ رکھے. میرے عزیزوں، قضاء و قدر، یہ جو تقدیر ہے، اس کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کی بحثوں میں نہیں پڑھنا. اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر یا دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ آدمی کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام کرنا چاہے نہ کرے. وہ اگر کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. پھر اختیار دے کے اس نے آدمی کو عقل بھی دی ہے تاکہ اچھے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان بھی پھر اللہ نے مہیا کر دی. آدمی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے اسی قسم کے سامان اور اسباب بھی اللہ مہیا کرتا ہے. اور اسی بنیاد پر یہ جو اختیار ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے قیامت والے دن مواخذہ کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. تقدیر کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھنا یا بالکل مختار سمجھنا، یہ دونوں باتیں گمراہی والی ہیں. ضروری بات آپ یہ سمجھے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا. بعض بندے ایسے بدبخت ہیں، برا کام کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے کرتے ہیں، جب برا کام کرتے ہیں کہ اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا، یہ اللہ کی مشیت میں ایسے تھا. ایسا کرنا انتہائی برا عمل ہے، انتہائی بری بات ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے، جو بندہ اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ منسوب کرے، اور جو اس سے برائی سرزد ہو اس کو اپنی شامت نفس قرار دے. اچھا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور برا کام ہمارے نفس کی شرارت سے ہوتا ہے. آج کی اس گفتگو میں میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت کی اور آپ کو بتایا کہ اس میں 3 باتیں اولیاء اللہ کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 اولیاء کے فضائل. ان تینوں میں سے میں نے پہلی جو چیز ہے ایمان، اس پہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اور ایمان کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر اس کی اہمیت و فضیلت، پھر ایمان کامل کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. پھر ایمان کے حوالے سے میں نے قرآن و احادیث سے آپ کو دلائل دیے. پھر ایمان کے حوالے سے ایمان مفصل بھی آپ کے سامنے رکھا، علماء اہل سنت کی جو تصریحات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی، ایمان مجمل بھی رکھا. 7 چیزیں ایمان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی. پھر باری باری ان 7 چیزوں پہ قرآن و احادیث کے میں نے آپ کو دلائل دیے اور بتایا کہ ہمارا ایمان کا عقیدہ یہ ہے. اس دوران میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 30 آیات تلاوت کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 احادیث آپ کو سنائی ہیں اور متعدد علماء اکرام کی تصریحات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سلسلے کی جو اگلی گفتگو ہوگی آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم انشاءاللہ تقوی اور جو اولیاء اکرام کے فضائل ہیں ان 2 ٹاپکس پہ ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.